فوجی تنصیبات اور املاک پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ۔ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس۔ سیاسی شر پسندوں کی جانب سے جلاؤ گھیراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے گزشتہ چند دنوں میں امن کی صورتحال کا جامع جائزہ لیا۔ امن کی صورتحال سے سیاسی مفادات کی کوشش کی گئی۔ شرکاء نے عزم کیا کہ مجرموں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ دشمن قوتوں کے مذموم پروپیگنڈے کو پاکستانی عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی۔ بیرونی اسپانسر شدہ اور اندرونی طور پر سہولت یافتہ پروپیگنڈوں پر تشویش کا اظہار۔ پروپیگنڈا فوج کی قیادت کے خلاف شروع کیا گیا، جس کا مقصد افواج اور عوام کے درمیان اور مسلح افواج کے اندر خلیج پیدا کرنا ہے۔ پاک فوج عوام کی حمایت سے دشمنان پاکستان کے مذموم عزائم کو ناکام بنائے گی۔ شرکاء کا عزم فورم کی فوجی تنصیبات اور املاک کے خلاف سیاسی طور پر محرک اور اکسانے والے واقعات کی مذمت۔ حملوں کی منصوبہ سازوں، اکسانے والوں سمیت تمام مجرموں سے بخوبی واقف ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں بریفنگ، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، توڑ پھوڑ پر مشتمل منصوبے پر عمل درآمد کرایا گیا۔ منصوبے کا مقصد ادارے کو بدنام کرنا تھا، جبکہ سارا عمل ذاتی سیاسی ایجنڈے کے لیے تھا۔ آرمی چیف نے سارے معاملے پر فوجی فارمیشنز کی جانب سے تحمل اور پختہ رد عمل کو سراہا۔ کانفرنس میں سوشل میڈیا قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کی ضرورت پر زور۔ سیاسی عدم استحکام کو حل کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے پر بھی زور دیا گیا۔ قومی اتفاق رائے سے معاشی بحالی اور جمہوری عمل کو مضبوط کیا جا سکے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے شہداء پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مسلم باغ حملے کا بھرپور جواب دینے پر بھی جوانوں کو خراج تحسین۔ مذاکرات کا عمل دوبارہ دیکھیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تجویز۔ الیکشن کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا، لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں، حکومت بے بس نظر آئی، ایسے میں آئین پر کون عمل کرائے گا؟ لوگوں کو گولیاں لگنے کی فوٹیج خود دیکھی ہے۔ اس وقت ادارے شدید خطرے میں ہیں، مذاکرات کا عمل دوبارہ دیکھیں۔ اٹارنی جنرل کو کہا، پرامن ماحول کے لیے کردار ادا کریں، پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کی رہائی پر غور کریں۔ آئین پر عمل درآمد لازمی ہے، آئین میں 90 دن ہیں تو ہیں۔ 14 مئی کو الیکشن کا حکم تھا تو 14 مئی کو ہی عمل ہونا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے فنڈز اور سیکیورٹی کا بتایا تھا، اب عدالتی دائرہ اختیار کا نقطہ اٹھایا۔ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری۔ حکومتی اتحاد کا سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، اتحادیوں نے اپنی ہی حکومت کے قوانین رونڈ ڈالے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا دی۔ جے یو آئی کے انصار الاسلام کے کارکنوں نے رکاوٹیں دور کی، مظاہرین دوڑتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہوئے، پولیس دیکھتی رہی۔ شرائع دستور پر احتجاج، پولیس ٹویٹر پر بڑی الرٹ نظر آئی اور ٹویٹ کیا، مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں، صورتحال پرامن ہے۔ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور پی پی رہنما کنٹینر پر موجود، پنڈال میں ٹینٹ خیمے لگ گئے، واش روم بھی بنائیں گے۔ انتظامی کمیٹی کا مظاہرے کو دھرنے میں تبدیل کرنے سے متعلق انتظامات پر غور۔ اسٹیج کے قریب افغانستان کا جھنڈا کیوں لہرایا گیا؟ سوال اٹھ گئے۔ سپریم کورٹ پر قبضے اور آئین روندنے کے لیے غنڈوں کو سہولت دی گئی۔ پی ڈی ایم کے دھرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی کا رد عمل، لکھا، سپریم کورٹ اور آئین کی تباہی کا مطلب پاکستان کے خواب کا اختتام ہوگا۔ تمام پاکستانی پرامن مظاہروں کے لیے تیار رہیں۔ بغیر کسی تحقیقات کے پی ٹی آئی لیڈرشپ اور 7,000 کارکنوں کو جیلوں میں بھیج دیا۔ 9 مئی کو حکومت نے ایک منصوبے کے تحت انتشار پھیلایا، مقصد پارٹی پر پابندی لگانا، مجھے اور سینئر قائدین کو جیلوں میں ڈالنا تھا تاکہ نواز شریف سے کیے گئے وعدے کو پورا کر سکے۔ ڈاکٹر یاسمین، میری ہمشیرہ، جناح ہاؤس کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کرتی رہی۔ عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور اپنی ہمشیرہ کے مظاہرین سے گفتگو کی ویڈیو جاری کر دی۔ عمران خان کا مقابلہ نیب کے ذریعے نہیں، الیکشن سے کریں گے،
सब मिलकर हिम्मत दिखाएं तो इमरान खान को हरा सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लियामेंट में खिताब, कहा हम इसको हरा सकते हैं लेकिन किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई फैसला करे सियासी जमात बनेगी या अस्करी। नैब ने एक केस में पकड़ने की कोशिश की तो दहशतगर्दों की तरह रद्द-ए-अमल दिया गया। अगर ये दहशतगर्द हैं तो ऐवान इसका मुकाबला उसी तरह करेगा जैसा ये रद्द-ए-अमल देंगे। मुल्क की अदम इस्तेहकाम की वजह पार्लियामान नहीं, पड़ोसी इमारत है। मुल्क में जुडिशियल लॉ लग चुका है। इलेक्शन एक शख्स के जाने के बाद होंगे। मरियम नवाज के अदलिया पर लफ्जी वार, कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होते तो सहूलतकारी करके इमरान खान को दोबारा जितवाया जाता। फ्लो मोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया गया। अदालत को वन मैन शो बना दिया गया। इमरान खान की टांग 6 माह से ठीक नहीं हो रही थी, गिरफ्तारी ने ठीक कर दी। वफाकी हुकूमत की चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी। अदल नहीं सियासत हो रही है। एक फर्द इमरान खान जैसे फितने को रिलीफ देकर परवान चढ़ा रहा है। अब हमसाए को उसी की जबान में जवाब देना होगा। वफाकी वज़रा के चीफ जस्टिस पर ताबड़तोड़ हमले। ख्वाजा आसिफ ने कहा वक्त आ गया पार्लियामेंट आईनी इख्तियार इस्तेमाल करे। जो जबान हमारे लिए बोली जा रही है वही इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट के सबूत के साथ रेफरेंस दायर किया जाए। एहसन इकबाल बोले पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत पर हमला किया गया। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाना चाहिए। मुल्क भर की वकला बरादरी ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज को अदलिया के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना असल में आइन और कानून के खिलाफ है। अदलिया पर हमले की तारीख दोहराई जा रही है। मुल्क भर के वकला सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ डट के खड़े हैं। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बैरिस्टर अहमद पनसोटा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान गैर आईनी गैर कानूनी है। शुएब शाहीन ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट से इजहार एकजहती के लिए मुत्तहिद है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 की शिकवार मंजूरी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर कोई फर्द या इदारा कदगन नहीं लगा सकता। सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट का हिस्सा होने के बावजूद इख्तियारात का इल्म नहीं। वफाकी काबीना ने बलूचिस्तान में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज सूबे में अमन और अमान के कयाम के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करेगी। काबीना ने पंजाब भर में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन। दिफाई और फौजी ताउन पर बातचीत। दिफाई और फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर पर हमला। मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। अली अफजल शाही, फैजुल्ला कमोका, साहबजादा हामिद रजा और बिलाल अशरफ बसरा मरकजी मुल्जिमान करार। फहरिस्त में डॉक्टर असद मौज़म, जुनैद अफजल शाही, हसन जका न्याजी और अयास तरीन खान भी शामिल। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को कल पेश करने का हुक्म। नजरबंद किए गए दीगर पीटीआई रहनुमाओं से अहल खाना और वकला को मुलाकात की इजाजत दे दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कल तक पुलिस लाइन्स अस्पताल में रखने की हिदायत। कराची की अदालत ने फिरदौस शमीम नकवी की जमानत मंजूर कर ली। हुकूमत सिंध ने अली जैदी को एमपीओ के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया। अली जैदी की अहलिया ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रावलपिंडी पुलिस और एलीट कमांडोज का लाल हवेली पर छापा। मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली। पुलिस एहलकार शेख रशीद और मुलाजमीन का पूछते रहे। पुलिस एहलकार सराफा बाजार में शेख रशीद के आबाई घर में भी दाखिल हुए। शेख रशीद कहते हैं हम अमन की सियासत करते हैं, ये लोग हालात खराब करने पर तुले हैं। इमरान खान का साथ देना मेरा जुर्म है
تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا۔ صحافی اور رینکر پرسن عمران ریاض کہاں ہیں؟ ذمہ داری پولیس پر آ گئی۔ جیل کے باہر سے کوئی عمران ریاض کو کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ عمران ریاض کی نظر بندی کے احکامات کیوں جاری ہوئے؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، آپ عدالت کی ہدایت پر متعلقہ حکام سے مل لیں اور تمام تفصیلات لے کر پیش ہوں۔ چیف جسٹس کی پولیس افسران کو ہدایت۔ عمران ریاض کے پراسرار لاپتہ ہونے پر صحافی برادری کو تشویش ہے۔ پی ایف یو جے کا کہنا ہے عمران ریاض کو اگر کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے تو فوری عدالت میں پیش کیا جائے۔ آئین و قانون کے خلاف جو بھی اقدامات ہوں گے انہیں اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے یکجہتی کا بھرپور اظہار۔ سابق آباد، حاصل پور، جہانیہ، کشمور اور خیبر میں ریلی۔ سیاسی، سماجی، صحافتی اور تاجر تنظیموں سمیت کثیر تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ پشاور میں اسکولوں کے طلبہ کا ریڈیو پاکستان کا دورہ۔ اساتذہ اور عملہ کو نقصان پہنچانے پر احتجاج بھی کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی 23 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان اور بشرا بی بی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ بروقت پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ مقدمات کی تفصیل کے لیے عمران خان کی درخواست پر اعتراض ختم۔ سماعت کل ہوگی۔ ترکیہ میں کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ نہ لے سکا۔ 28 مئی کو رنگ الیکشن ہوگا۔ طیب ایردوان نے 49.37% ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن لیڈر کمال اوغلو کو 44.94% ووٹ ملے۔ معروف اداکار اور ڈرامہ نویس شعیب ہاشمی انتقال کر گئے۔ پی ٹی وی کے ابتدائی دور میں ان کے پروگرامز بے انتہا مقبول رہے۔ ان میں اکڑ بکڑ، سچ گپ، ٹال مٹول شامل ہیں۔ شعیب ہاشمی کو حسن کارکردگی کے ایوارڈ اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ بھارت ایسی صورتحال نہ بنائے جہاں ہم ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کر دیں۔ نجم سیٹھی کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا بی سی سی آئی عقلمندانہ فیصلہ کرے، پاکستان نے بائیکاٹ کیا تو بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ آئی سی سی نے پلئنگ کنڈیشن میں تبدیلیاں کر دیں۔ فیلڈ امپائر غیر فیصلہ کن کیچ کے لیے تھرڈ امپائر سے رجوع کرتے وقت سافٹ سگنل نہیں دے گا۔ اطلاق 1 جون سے ہوگا۔ بیٹر کے علاوہ قریبی فیلڈر اور وکٹ کیپر کے لیے بھی ہیلمٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ کینیڈا میں بہار کے رنگ گل لالہ کے سنگ۔ اوٹاوا کے کمشنر پارک میں ہر سو پھیلے نیلے، پیلے، سرخ نارنجی پھولوں کی مہک سے فضا معطر ہو گئی۔